کہا گیا ہے، اور کیا کہا گیا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اور اس کو اگر آپ ادبی نظر سے دیکھیں تو یہ ایک مزید بات ہے جو اگر نہ بھی کہی جائے تو آپ کو لگے گا بات تو مجھے پہلے ہی سمجھ آ گئی تھی۔ جیسے میں کہوں بیٹا تمہیں اچھے بچوں کی طرح کام کرنا ہے، اچھے بچوں کی طرح پڑھائی کرنی ہے، اب آپ کو مزید کہنے کی ضرورت نہیں ہے برے بچوں کی طرح نہیں کرنی، بات تو سمجھ، پہلی دفعہ میں بات سمجھ آ گئی۔ اگر آپ کسی سے آپ نے قانون کی پابندی کرنی ہے، آپ کو مزید کہنے کی ضرورت نہیں ہے اچھا قانون کی نافرمانی نہیں کرنی، اگر پابندی کہنے کو کہہ دیا ہے تو پھر دوسری بات تو کرنے کی ضرورت نہیں رہی نا۔ عام زبان میں ہم اگلی بات نہیں کرتے، لیکن فاتحہ میں کیا پڑھ رہے ہیں ہم؟ یہاں تو کہہ دیا کہ کس کا راستہ؟ ان لوگوں کا راستہ، الذین انعمت علیہم، بات تو مکمل ہے، لیکن اس کے بعد مزید اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کا اضافہ کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی خاص ایک تو ہے جن پر نعمت نہیں کی گئی ان کا راستہ نہیں، لیکن ان سب میں سے دو گروہوں کو خاص نکال کر ان کے بارے میں خاص خبردار کیا مسلمان کو کہ ان دونوں سے ذرا زیادہ بچ کے رہنا۔ دو طرح کے لوگ ہیں اور دو طرح کی ٹینڈنسیز ہیں، دو طرح کے مزاج ہیں، ان سے بچ کے رہنا۔ پہلا مزاج ہے المغضوب علیہم، دوسرا ہے الضالین۔ اس کے بارے میں ایک حدیث پائی جاتی ہے، مشہور ہے کہ المغضوب علیہم سے اشارہ بنی اسرائیل کی طرف، یہود کی طرف ہے، اور الضالین سے اشارہ نصارہ یعنی عیسائیوں کی طرف ہے۔ لیکن یہ بھی سمجھ لیں کہ قرآن میں ہر لفظ خاص مقصد سے کہا جاتا ہے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کی نیت یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہے کہ یہ کہنا کہ ہمیں یہودی مت بنا دینا یا یہودیوں کی طرح مت بنا دینا اور عیسائیوں کی طرح مت بنا دینا، تو قرآن واضح الفاظ میں کہہ دیتا ہے غیر الیہود ولا النصارى، صراط الذین انعمت علیہم غیر الیہود ولا النصارى۔ تو اب اس حدیث کو کیسے سمجھا جائے؟ اللہ تعالیٰ نے تمام یہود اور تمام نصارہ کی بات نہیں کی، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہود میں سے کچھ ایسے لوگ تھے جو مغضوب علیہم بن گئے، نصارہ میں سے کچھ ایسے ہیں جو ضالین بن گئے۔ اب ان کی وضاحت قرآن کرے گا کہ ان میں سے جو مغضوب علیہم وہ کیسے بنے، کیا طریقہ کار تھا ان لوگوں کا جس سے اب مجھے اور آپ کو بچنا ہے۔ اور اس کا ذکر خاص ہم نے اپنے الفاظ میں دعا سے اس لیے کیا ہے۔ اب دعا انسان کیوں کرتا ہے؟ دعا انسان اس وقت کرتا ہے جب اس کو کسی خاص چیز کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب ہم حفاظت کی دعا کرتے ہیں تو جس چیز سے خطرہ ہوتا ہے اس کی حفاظت سے ہم دعا کرتے ہیں۔ تو اس میں جو پہلی دعا اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں سکھائی ہے اس میں دو خطرے سکھائے ہیں ہمیں جس سے ہمیں خاص بچنا ہے۔ اگر ہدایت چاہیے تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان دونوں سے بچ کے رہنا۔ تو پہلے میں مغضوب علیہم کے بارے میں ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے رکھ دوں، یہود کے بارے میں نہیں، مغضوب علیہم کے بارے میں، کیونکہ یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال سمجھ لیں قرآن میں یہود ہیں، اس کی مثال یہود ہیں، لیکن مثال سے یہ نہیں ہوتا کہ اب باقی کوئی اس میں آ نہیں سکتا۔ مثال تو ایک ہے نا، لیکن اگر کانسیپٹ سمجھ میں آ جائے تو کوئی بھی اس کنویں میں گر سکتا ہے، کسی کے لیے بھی خطرہ ہے۔ تو وہ کیا ہے؟ المغضوب علیہم ہے جس کو کوئی چیز پتہ ہو کہ غلط ہے اور پتہ ہونے کے باوجود وہ پھر بھی کرے۔ کسی کو پتہ ہے کہ صحیح کرنے کا کام یہ ہے، معلوم ہونے کے باوجود وہ پھر بھی نہ کرے، اس پہ غصہ۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، گھر کے اندر جیسے دو بچے ہیں، دو لڑکے ہیں آپ کو کام ہے، آپ باہر جا رہے ہو، آپ نے دو لڑکوں سے کہا دیکھو بیٹا یہ جو کیک ہے نا شام میں مہمان آ رہے ہیں ان کے لیے رکھا ہوا ہے، کیک کو ہاتھ نہیں لگانا۔ آپ نے بڑے بیٹے کو کہہ دیا، چھوٹے کو نہیں کہا، چھوٹا کسی اور اپنے بھائی کو بھی بتا دینا کیک کو ہاتھ مت لگانا تم۔ جی بابا جی سمجھ آ گئی۔ آپ گئے، آپ واپس آئے، دونوں بیٹھے